أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله وصدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے اور جزوی طور پہ کچھ مسائل بھی بیان فرمائے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید اسی ماہ رمضان میں نازل کیا گیا، اور یہ برکتوں والا مہینہ اس کی برکتوں اور رحمتوں کی علت بھی بتائی گئی کہ یہ اس لیے رحمت والا مہینہ ہے، یہ وہ ماہ ہے جس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بے پناہ رحمتیں اور شفقتیں اپنے بندوں کے لیے اللہ نے رکھی ہیں اور وہ نازل فرماتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کتاب مقدس کو نازل فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم صاحب تقوی بنو، تمہیں تقوی حاصل ہو، تمہیں وہ صفت حاصل ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ روزے فرض کیے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ علی الاطلاق یہ فرماتی ہے کہ تمام ادوار میں تمام انبیاء کے جتنے بھی ان کی امتیں تھیں، ان سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ شرائع کے جزوی اختلافات کی وجہ سے ان کی تعداد کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور اوقات کار میں تبدیلی بھی ممکن ہے، لیکن یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ روزے تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بنو۔ تو عزیزان گرامی، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روزہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اندر وہ صفت تقوی جو ملکوتی صفات میں سے ہے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ہر دور میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں یہ عظیم صفت پیدا کرنے کی کوشش فرمائی تاکہ اللہ کے وہ بندے اس دنیا میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ تمام تر عبادات کا ثمر ہے ہی تقوی۔ نماز کے لیے یہی کہا گیا کہ نماز تمہیں بے حیائی سے اور فحشات سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ ظاہر ہے یہ بھی صاحبان تقوی ہی کا کام ہے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھے کہ ایک آدمی اگر کچھ کھا رہا ہو، کچھ پی رہا ہو اور اس کے ثمرات اسے حاصل نہ ہو تو کہا جائے گا کہ یا تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، یا یہ بد پرہیزی کر رہا ہے، یا کچھ بات ہے کہ جو غذا یہ کھا رہا ہے اس غذا کا فائدہ اسے نہیں پہنچ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو تقوی کی صفت ہے وہ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ پورے سال میں ایک ماہ آتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب ترین بندوں کو یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں کہ وہ روزے دار روزہ بھی رکھتے ہیں اور اس کی پابندی بھی کرتے ہیں، اس کے احکامات اور لوازمات کا خیال رکھتے ہیں۔ تمام تر لوازمات کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق روزہ رکھنا، یہ دراصل اس تقوی کے اعلیٰ مقام کے قریب جانے کے مترادف ہے، اور یہ تقوی تمام بڑا مقام ہے، تمام تر عبادات کا ثمر ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، آپ نے فرمایا کہ عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے قریب ہے، اور عدل اور انصاف کرنا سب سے بہت بڑی بات ہے۔ قریباً ناممکنات میں سے ہے کہ ہر بندہ عدل کر سکے اور انصاف کر سکے، اس لیے فرمایا گیا کہ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تم صاحب تقوی بنو۔ تو میرے بھائی، تقوی کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ بندہ چلے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ اور اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ روزے کا جو اجر ہے اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام تر عبادات کا میں اجر دیتا ہوں، چونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا، اس کی کوئی گنتی نہیں۔ جس میں جتنا اخلاص ہوگا، جو جتنے اخلاص سے، محبت سے اور خلوص نیت سے روزہ رکھے گا اس کو اتنا اجر ملے گا، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ایک روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد اب اگر وہ چوری چھپی کچھ کھا لے، کچھ پی لے، تو کسے پتہ چل سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے بات سوا اللہ کے ذات کے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزوی طور پہ احکامات بھی بیان فرمائے ہیں کہ بھئی جو مسافر ہو، جو بیمار ہو، اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے سفر کے دوران یا کسی تکلیف اور بیماری میں اگر وہ مبتلا ہے تو پھر بعد میں گنتی کے وہ چند دن ہیں جو رہ جائیں اگر، تو انہیں پورا کرنا ہے۔ یہ سہولت دی گئی اور یہ فرمایا گیا کہ اس ماہ کو اتنی عظمت والا سمجھو
کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس میں اللہ نے ہدایت اور بینات اور فرقان نازل فرمایا ہے، ایسی فرقان کہ جو حق و باطل کی تمیز کرے، جو حق اور باطل بندے کو سجھائے اور بتلائے، وہ بینات، وہ ہدایات جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جب تمہیں یہ مہینہ نصیب ہو تو تم اس ماہ کے پورے روزے رکھو، پھر اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو فعدۃ من ایام اخر، تو بعد میں وہ ایام جو چھوٹ جائیں ان کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے اوپر آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتے، تاکہ تم وہ دن پورے کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اس کو حاصل کرو اور شکر کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان بڑا فضیلتوں والا، اس ماہ کے اندر بڑی رونقیں ہوا کرتی تھیں، بڑے پروگرامات ہوا کرتے تھے، بڑی محافل ہوا کرتی تھیں تمام تر مساجد میں، اور مساجد کے علاوہ بھی مختلف چوپالوں میں، بیٹھکوں میں لوگ افطاری کے پروگرام کیا کرتے تھے، اور وہاں پہ رمضان شریف کی برکات اور ان کے فضائل اور مسائل پہ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ قریباً ہر افطاری کے موقع پہ کسی نہ کسی مسجد میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی افطاری پہ بات کر رہا ہوتا تھا، رمضان کی فضیلت پہ، رمضان کے مسائل اور فضائل بیان کیے جاتے تھے۔ لیکن شومی قسمت کہ یہ ماہ ان ایام میں آیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، ایک ناگہانی آفت آ ٹوٹی ہے تمام بنی نوع بشر پر، تمام انسان مصیبت میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے پابندیاں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پابندیوں کا جو کہا گیا ہے ماہرین کی طرف سے، انتظامیہ والوں کی طرف سے، ان کا لحاظ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی زندگی بہت عزیز ہے۔ بعض لوگوں نے تو شروع میں اسے مذاق سمجھا تھا، لیکن اب لوگ سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، لیکن ذرا مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، مزدور پیشہ لوگ، دیہڑی دار لوگ، یا وہ لوگ جو روز کما کے کھانے والے بندے ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں ان ایام میں۔ ہمارے حکمرانوں کے جو دعوے ہیں اور جو ان کی اہلیت اور حیثیت ہے وہ سب کو پتہ ہے، اس پہ کیا بات کی جائے۔ اگر ان لوگوں کو ذرا ہوش ہوتا تو یہ معاملات اتنے نہ بگڑ پاتے، لیکن اب بگڑ چکے ہیں، بگاڑے گئے ہیں یا بگڑ چکے ہیں۔ بہرحال ہمیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے، اور ہمارے ارباب اقتدار کو بھی دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ ان ایام میں اور مزید روزہ داروں کے لیے، نمازیوں کے لیے ان ایام کو مزید مشکل نہ بنایا جائے۔ تو میرے بھائی، یہ وہ روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پہ فرض کیا تھا، ہمارے اوپر بھی فرض ہے، لیکن اس کے لوازمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یوں سمجھو کہ ایک ڈھال ہے، جیسے جنگ کے موقع پہ تلوار کے ساتھ ایک سپر آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اپنے بچاؤ اور دفاع کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسی طرح گناہوں سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ تو اس میں چونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے،
آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کو افطار کرائیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے سب تو اس لائق نہیں کہ لوگوں کو افطاری کرائیں، ہم میں سے بہت سے لوگ غریب ہیں، فاقہ کش لوگ ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ سارے لوگ بندوں کو افطاری کرائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ افطاری کراؤ، اگرچہ سادہ پانی سے ہو، یا دودھ اور پانی ملا کے شربت بنا کے تم تھوڑا سا پلاؤ کسی کو اور افطاری کراؤ، تو اللہ رب العالمین اس روزہ دار کو بھی اجر دے گا اور افطاری کرانے والے کو بھی وہی اجر دے گا۔ تو یہ تو اس کا اجر ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس کے ایام میں ایک فرض ادا کرنا 70 فرضوں کے برابر ہے، اور ایک نفل نماز یا کوئی نفلی صدقہ کرنا فرض کی اہمیت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے۔ تو برادران اسلام، یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر یہ جو اتنی بڑی سخاوت اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب گرانی ہوتی ہے، گرانی ان ایام میں ہوتی ہے کہ جب اشیاء کی قلت ہوتی ہے تو پھر گرانی ہوتی ہے، اور جب اشیاء وافر مقدار میں ہوتی ہیں تو پھر گرانی نہیں ہوتی، ارزانی ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب انداز ہے، محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ جیسے جیسے بندے اپنے اعمال میں نماز، تراویح اور روزے کے ذریعے سے ایک ارزانی پیدا کرتے ہیں اپنے اعمال کے اندر، بہت سارے اعمال کرتے ہیں عام دنوں کی نسبت، تو اللہ رب العالمین بھی ان کو بڑھ چڑھ کے اجر دے رہا ہے۔ ان کے اعمال کے اجر میں سے کچھ بھی نہیں کاٹتے، جو جتنا بڑھ چڑھ کے عمل کر رہا ہے اللہ رب العالمین اسے اتنا بڑھ چڑھ کے دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک اجر کا، ہر ایک نیکی کا کوئی اجر دیتا ہے، تو پھر وہ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ لیکن الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اسے اتنا اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال شرف قبولیت کے اعتبار سے اعمال کی ظاہری حیثیت کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بعض وہ اعمال ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ بڑے خوشنما ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن قبولیت کا شرف ان اعمال ہی کو حاصل ہوتا ہے جن کے اندر اخلاص ہو، محبت ہو، اور وہ اللہ کے لیے کیے گئے ہوں۔ تو میرے بھائی، ہمیں اپنے روزے کو صاف اور شفاف رکھنا چاہیے، مکروہات سے اور وہ منکرات، منہیات جن سے روکا گیا ہے ان سے ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 15-16 گھنٹے کی جو عبادت اپنے بندوں کے اوپر یہ فرض کی ہے، اس میں حلال کو ہمارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے پھر حرام جو پہلے ہی حرام ہے وہ کیوں کر ہمارے لیے حلال ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ان کے اوقات کار بھی ہیں۔ انہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کہ سفیدہ کالے دھاگے سے علیحدہ نہ ہو، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب کہ تم دیکھو کہ پاؤں پھوٹ رہی ہے، اس کالی رات میں سے سفید دھاریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں آپ۔ اسی اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی برتن ہو کھانے پینے کا اور اذان آ رہی ہو تو فی الفور آپ وہ برتن نہ رکھیں، اپنی ضرورت پوری کریں، اطمینان سے کھائیں۔ بعض لوگ اس پہ شدت کرتے ہیں کہ بھائی جیسے ہی ٹائم ہو گیا، کانٹا آ گیا، اپنے اس مطلوبہ عدد پہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی
آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ تو جب اذان آ رہی ہو، جب تک اذان پوری ہو، آپ اطمینان سے اپنا کھانا پینا پورا کریں اور اس میں عجلت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عنایت فرمائیں، اور یہ جو ایک آفاقی عالمگیر وبا تمام عالم انسانیت پہ ٹوٹ پڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر رمضان کے حوالے سے یا اس درس کے حوالے سے کوئی سوال جواب ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جواب دیں گے، اس نمبر پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔